12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم خاکہ نگاری کے تحت عرف باقر مہدی، جس کے مصنف یوسف ناظم کا مطالعہ کریں گے۔ یوسف ناظم کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ یوسف ناظم اردو کے مشہور طنز و مزاح نگار تھے۔ وہ 18 نومبر 1918 کو جالنہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جامعہ عثمانیہ حیدرآباد سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ ملازمت کے بعد ڈپٹی لیبر کمشنر کے طور پر وظیفہ یاب ہوئے۔ انہوں نے کئی اخبارات اور رسائل میں کالم لکھے۔ ان کے مضامین اور کالم طنز اور شگفتگی کا حسین امتزاج پیش کرتے ہیں۔ ان کا اسلوب نگارش دلچسپ اور سلجھا ہوا ہے۔ کیف و کم، فٹ نوٹ، فخر، بالکلیات وغیرہ ان کے مضامین کے مجموعے ہیں۔ ان کی کتاب فلک نہ مارو بچوں کے لیے لکھے گئے دلچسپ مضامین کا مجموعہ۔ یوسف ناظم ممبئی میں قیام پذیر تھے، وہیں 23 جولائی 2009 کو انتقال ہوا۔ یوسف ناظم صاحب نے عزیز طلباء جو خاکہ لکھے ہیں وہ باقر مہدی پر لکھا ہے۔ باقر مہدی 11 فروری 1927 کو لکھنؤ کے قریب ایک قصبے رودولی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور زندگی کا بڑا حصہ ممبئی میں گزارا۔ انہوں نے شاعری کے علاوہ نثر میں بھی بہت کچھ لکھا۔ ٹوٹے شیشے کی آخری نظمیں کے علاوہ سیاہ سیاہ ان کی شاعری کا کلیات ہے۔ آگے ہی وہ بے باکی اور تنقیدی کشمکش ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں۔ باقر مہدی کا شمار جدیدیت سے وابستہ ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی شاعری میں نئے نئے تجربوں کو راہ دی۔ باقر مہدی نے نظمیں اور غزلیں دونوں میں طبع آزمائی کی۔ ان کا انتقال 23 ستمبر 2007 کو ممبئی میں ہوا۔ تو عزیز طلبہ، یوسف ناظم صاحب نے جو خاکہ لکھا ہے وہ جناب عرف باقر مہدی صاحب کی زندگی کی عکاسی اس خاکے میں پیش کی ہے۔ عزیز طلبہ، ہم اب باقر مہدی کا خاکہ دیکھتے ہیں۔ باقر مہدی کے نئے مجموعہ کلام ٹوٹے شیشے کی آخری نظمیں کی اشاعت پر ممبئی کے ادیبوں اور شاعروں کی ایک ادبی نشست 10 دسمبر 1972 کو منعقد ہوئی۔ یہ مضمون اسی جلسے میں پڑھا گیا۔ مضمون پڑھنے سے پہلے راقب نے حاضرین جلسہ کے روبرو صاحب محفل سے اقرار نامہ لکھوایا کہ وہ اس مضمون کے بارے میں راقب سے کوئی باز پرس نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ باقر مہدی صاحب کتابی صورت میں پہلی بار چھپے ہوں۔ ان کی کم سے کم 3 کتابیں پہلے بھی شائع ہو چکی ہیں، لیکن جب ان کے آخری نظموں کا مجموعہ شائع ہوا تو ان کے قریب کے دوستوں کو بڑی مسرت ہوئی، اور اسی مسرت کے اظہار کے سلسلے میں انہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا کہ باقر مہدی صاحب کو ان کی آخری نظموں کی اشاعت پر مبارکباد دی جائے۔ معلوم نہیں باقر مہدی صاحب کی نقطہ رس نگاہ اس نقطے پر کیوں نہیں پڑی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ وہ اپنے دوستوں سے اس ذہانت کی توقع نہ رکھتے ہوں۔ بہرحال مجھے بھی اس خوشی میں شریک ہونا تھا، اس لیے میں بھی ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت لے کے حاضر ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں عقیدت کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، باقر مہدی شاعر ہیں، نقاد ہیں، مقرر ہیں، لیکن اپنے مشروط، اپنے غیر مربوط مضمون میں ان کی شاعرانہ صلاحیتوں اور تنقیدی شعور کے بارے میں میرا کچھ عرض کرنا سراسر ناانصافی ہوگی۔ یوں تو ناانصافی سے باقر مہدی صاحب کو بڑا شغف رہا، لیکن مجھے ان کی صحبت کا فیض حاصل ہونے کے باوجود ناانصافی کی مشق نہیں ہوئی، اس لیے میں اس سے احتراز ہی کروں گا اور صرف ان کی شخصیت کے بارے میں رفاع عام کی خاطر
کچھ عرض کروں گا۔ میں جو کچھ عرض کروں گا اس سے میرا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ خود اپنے آپ سے متفق نہ ہونے کا فن میں نے صاحب موصوف سے سیکھا ہے۔ موصوف اپنے آپ سے بھی متفق نہیں ہوا کرتے۔ اختلاف رائے کی یہ منزل تنقید کے میدان میں آخری منزل سمجھی جاتی ہے۔ باقر مہدی کو اس منزل پر پہنچے ہوئے مدت ہو گئی۔ یہ کوئی افواہ نہیں بلکہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ باقر مہدی صاحب بھی رودولی جیسے مردم خیز علاقے میں پیدا ہوئے۔ نقادوں کو یوں بھی قدرت کی طرف سے کھلی اجازت ہے کہ وہ جہاں چاہے پیدا ہو جائیں۔ باقر مہدی کی ولادت سے ان کے وطن مألوف کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ ان کے بعد پھر کسی نقاد کی ہمت نہیں ہوئی کہ رودولی میں پیدا ہو۔ باقر مہدی نے لکھنؤ میں تعلیم پائی۔ جو کچھ انہوں نے پایا اسے تعلیم ہی کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص لکھنؤ کے تکلف اور وہاں کے آداب اور تکلفات کا ذکر کرتا ہے، میں باقر مہدی صاحب کے حوالے سے اس کی تردید کرتا ہوں۔ وہ شخص بالکل مطمئن ہو جاتا ہے۔ باقر مہدی کی شخصیت کا یہ پہلو بڑا تابناک ہے، اور اگر 4 نہیں تو کم از کم 3 دانگ عالم میں ضرور مشہور ہے۔ باقر مہدی صاحب کے متعلق میں نے دو رائے کبھی نہیں سنی۔ پورا ہندوستان یعنی غیر منقسم ہندوستان، عزیز طلبہ، جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، جب بنگلہ دیش اور پاکستان بھی اس میں شامل تھا، اس بات پر متفق ہے کہ باقر مہدی جتنے عالم ہیں اس سے زیادہ ظالم ہیں۔ ان کی بے باکی کی داستانیں چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ ان کی بے باکی وہ معمولی بے باکی نہیں جس کا دعویٰ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ان کی بے باکی اور سفاکی میں ذرا سا ہی فرق ہے۔ اردو کے سارے ادیبوں اور شاعروں کے دلوں میں خوف کی جو ہلکی سی لہر دوڑتی رہتی ہے، اس لہر کا نام باقر مہدی ہے۔ شامت کا مارا جو بھی ادیب اور شاعر ممبئی آتا ہے، باقر مہدی اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے وطن تک جانے سے گریز نہیں کرتے۔ وہ اس کار خیر کے سلسلے میں دور دراز مقامات تک ہو آئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کے ارمان کم ہی نکلے ہیں۔ غالباً 2 سال ہوئے کہ لندن یونیورسٹی کے اردو کے پروفیسر رالف رسل غلطی سے ممبئی آ گئے۔ ان کی آمد سے متعلق باقر مہدی صاحب کے ایک دوست خورشید الاسلام نے انہیں خط لکھا کہ رالف رسل میرے اچھے دوست ہیں، تم سے ملنے آئیں گے، خدا کے لیے ان سے لڑنا مت۔ افسوس اور افسوس کہ خورشید اسلام کا یہ خط باقر مہدی کو 3 بجے ملا، جبکہ 1 بجے تک وہ رالف رسل سے لڑ کر فارغ ہو چکے تھے۔ اس واقعے کی راوی باقر مہدی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی ہوگی، اس کے بعد وہ یقیناً خورشید اسلام سے لڑے ہوں گے کہ انہوں نے یہ خط ٹھیک وقت پر کیوں نہیں بھیجا۔ باقر مہدی صاحب کو پہلی مرتبہ میں نے جگر مراد آبادی مرحوم کی تعزیتی جلسے میں تقریر کرتے سنا تھا۔ جگر مراد آبادی کے مرنے میں کچھ کسر باقی رہ گئی تھی، باقر مہدی صاحب نے اپنی تقریر سے پوری کر دی۔ باقر مہدی صاحب روایت شکن آدمی ہیں، اتنے روایت شکن کہ ان کی پیشانی ہمیشہ شکن آلود رہتی ہے۔ یوں بھی نقاد کو تنقید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے موقع تعزیت کا ہو یا تہنیت کا۔ باقر مہدی صاحب مجھ پر بہت مہربان رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے وہ با علم آدمی ہیں اور میں لا علم۔ وہ اجرا پاؤنڈ کا ذکر کرتے ہوئے تو میں پوچھتا ہوں کہ کس ملک کا سکہ ہے۔ وہ اس کی شاعری کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ اجرا کہاں کی رہنے والی تھی۔ اس لیے مجھے لا علم شخص سے اختلاف رائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے 10-20 سیڑھیاں نیچے اترنی پڑتی ہیں، اور یہ کام باقر مہدی نہیں کر سکتے۔ باقر مہدی علم کی اس بلندی پر ہیں جہاں خود علم کے پہنچنے میں ابھی دیر ہیں۔ مجھ سے ایک مرتبہ البتہ بھول ہوئی، میں نے مکتبہ جامعہ میں بیٹھ کر جہاں قسم کی الٹی سیدھی باتیں ہوا کرتی ہیں، الٹی
اس لیے کہ باقر مہدی صاحب وہیں بیٹھتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ میں باقر مہدی کے اشعار کو منظوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میری یہ محمل بات کسی چہیتے دوست نے باقر مہدی صاحب تک پہنچا دی۔ باقر مہدی صاحب مجھ سے کامل 3 ماہ تک خفا رہے۔ وہ کتنے خوشگوار دن تھے۔ ایسا ایک سانحہ اور بھی گزرا۔ حیدرآباد کے کسی رسالے میں خبر چھپ گئی کہ میں نے وہاں ایک ادبی جلسے میں یہ کہہ دیا کہ باقر مہدی قاضی سلیم کو شاعر تسلیم نہیں کرتے۔ باقر مہدی صاحب کسی اور کی کہی ہوئی سچ بات کا بہت برا مانتے ہیں۔ یہ بات بھی انہیں ناگوار گزری۔ مکتبہ جامعہ میں انہوں نے میری خبر لی۔ میں نے صرف اتنا عرض کیا کہ اگر وہ قاضی سلیم کو شاعر مانتے ہیں تو اس کا اعلان کر دیں، اور پھر باقر مہدی صاحب نے ماہنامہ صبا میں ایک خط چھپوایا کہ وہ قاضی سلیم کو شاعر مانتے ہیں۔ اس وقت سے باقر مہدی اپنے اعلان پر قائم ہے، حالانکہ قاضی سلیم بھی صبا میں اپنے خط چھپوا چکے تھے کہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے شاعری میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن باقر مہدی ہیں کہ قاضی سلیم کو برابر شاعر مانے جا رہے ہیں۔ خود کردہ علاج نیست۔ باقر مہدی صاحب کی شخصیت کا نمایاں پہلو ان کا روادارانہ مزاج ہے، اور وہ سب کو یکساں طور پر ناپسند کرتے ہیں۔ اس میں وہ شدت اور نرمی کا فرق نہیں برتتے۔ باقر مہدی صاحب اس معاملے میں بڑے محتاط ہیں، اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کی زبان یا قلم سے کسی کے حق میں کوئی کلمہ خیر نہ نکل جائے۔ اتنا محتاط آدمی ہمیں تو کیا باقر مہدی کو آئینے میں بھی نہیں ملے گا۔ باقر مہدی چونکہ اپنی مثال آپ ہیں، اس لیے ان کا عکس بھی ان سے مختلف ہے۔ اگر سب لوگ پانی کی تلاش میں دریا کی طرف جا رہے ہوں اور صرف ایک شخص ریگستان کی سمت جا رہا ہو، تو تنہا شخص سوائے باقر مہدی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ باقر مہدی صاحب نے یہ وتیرہ اس وقت سے اختیار کیا جب سے انہوں نے بحروں کو توڑ تاڑ کر نالے میں ڈال دیا ہے۔ باقر مہدی کو ممبئی کی جن چیزوں سے نفرت ہے، ان میں سے ایک چیز پگڑی ہے۔ ان کے ہاتھوں کسی کی پگڑی بھی اس کے سر پر سلامت نہیں رہی۔ مجھے انہوں نے ازراہ کرم الطاف حسین حلی کا لقب دیا ہے، کیونکہ اردو ادب میں وہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ناپسند ہیں تو مولانا حالی ہیں۔ ناپسندیدگی کی اظہار کے سلسلے میں بالواسطہ طریقہ انہوں نے صرف میرے لیے اختیار کیا ہے۔ اوروں کے ساتھ رعایت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے بلا واسطہ ہے۔ باقر مہدی صاحب کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ وہ ادب کے کس موضوع پر ایک مدلل اور مضبوط مضمون لکھ کر اس کی مخالفت دوسرا مدلل مضمون لکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک ہی محفل میں ایک ہی موضوع کی تائید اور مخالفت میں گھنٹوں بول سکتے ہیں۔ باقر مہدی ڈائلاگ اور مونولاگ دونوں کے ماہر ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ان کی یہ دونوں چیزیں بے لاگ ہوتی ہیں۔ اچھا ہوا کہ باقر مہدی صاحب نے وکالت کے پیشے سے شوق نہیں فرمایا۔ ان کے وکالت سے کتنے بے گناہ پھانسی پر چڑھ جاتے، جن میں خود ان کے موکل بھی شریک ہوتے۔ ادب کا کوئی بھی سیدھا سادہ مسئلہ ہو، باقر مہدی اسے بڑی صفائی سے الجھائیں گے اور بہت دیر تک مسکرائیں گے۔ ان کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ادبی جلسہ یا مشاعرہ ہو، لوگ یہ دریافت کرتے ہیں کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں نا، لیکن باقر مہدی صاحب کے متعلق یہی پوچھا جائے گا کہ اس محفل میں باقر مہدی تو نہیں آ رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ باقر مہدی صاحب کی بات معلوم نہ ہو۔ میں باقر مہدی کی شخصیت کی طرح اپنے اس الجھے ہوئے اور غیر مربوط مضمون کو یہ کہہ کے ختم کروں گا کہ باقر مہدی ان لوگوں سے یقیناً مختلف ہیں جن سے ریاض خیر آبادی کو سابقہ پڑا تھا اور جن کے متعلق انہوں نے کہا تھا، بڑے صاف طینت، بڑے پاک باطن، ریاض آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ خاکہ تھا جو یوسف ناظم صاحب نے باقر مہدی صاحب پر لکھا۔ آپ میری درخواست ہے آپ لوگ بھی اس سبق کو ایک بار پڑھیں اور ایک بار اپنے بیاضوں میں اس کو لکھ کر بھی نکالیں، تاکہ نئے الفاظ کا املا آپ کے ہاتھ پر جم جائے۔